بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے ایک ایم پی اے میاں نوید صاحب جو پاک پتن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی ضمانت مسترد ہونے پر جو ہے وہ کورٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے اور اس کیس میں یقیناً عدالت نے فیکٹ دیکھے ہوں گے۔ ہم دوبارہ عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے، لیکن میاں نوید بھی سیاسی انتقام بھگتنے والے ان ایم پی ایز میں شامل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک پتن کی پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں خاص اہمیت ہے، اور پاک پتن سے میاں نوید کو جو ہے وہ کمزور کرنے کا یہ حربہ، اور اس میں صرف اس کیس میں اتنی بات امپورٹنٹ کافی ہے کہ ایف آئی آر میں ان کے والد صاحب کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور وہ والد صاحب اس وقت لاہور میں تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور یہ پولیس کی پریمیسز میں ہوا اور اس کے بعد چینج ہوا جیسے بھی۔ بہرحال یہ آج ہمارے لیے کنسرن کا باعث ہے کہ میاں نوید صاحب کو جو ہے وہ ضمانت مسترد ہونے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ پاکستان اور پنجاب کی عوام کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آج پھر بادشاہ سلامت جو ہے ضلع تباہی، وہ آج اپنی تباہی کا سامان لے کر دوبارہ ملتان اور ڈی جی خان اور اس جو ہے وہ دورے پہ گئے ہیں، اور وہاں پر ڈی جی خان میں کل لادی گینگ، کوئی وہاں کا مشہور بدنام زمانہ گینگ ہے، جس نے 3 افراد کو جو ہے وہاں سے پکڑ کر قتل کیا، اور یہ ہے پاکستان میں جو ضلع تباہی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب کی اس وقت حالات امن و امان کے کیا ہو گئے ہیں، اور خود وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع جو ہے اس کے اندر حالات یہ ہیں کہ وہاں پر نہ صحت کی سہولیات ہے نہ امن و امان ہے، لیکن پھر بھی ضلع تباہی جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، اور میرا وسیم اکرم پلاس اور ہمارے جو اچھے پیارے ٹوٹ بٹوٹ بھائی ہیں بزار صاحب، ان کو ٹوٹ بٹوٹ کو جو وہ لے پھرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ پہلے ترین گروپ تھا تو تھا، اب ایک اور گروپ جو پہلے سے موجود تھا، جو چھینا گروپ ہے، انہوں نے بھی اپنے پر پرزے نکالے ہیں کل، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہتی گنگا ہے، اس وقت اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ بٹ رہے ہیں، تو وہ پیچھے کیوں رہ جائیں۔ تو میں بزدار صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ بزدار صاحب، ضلع تباہی کے ساتھ پھرتے پھرتے آپ کے ساتھ بھی وہ حال نہ ہو جو ضلع تباہی کا سینٹ کے الیکشن کے اندر ہوا تھا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ووٹ کہاں چلے گئے، اور آپ کے جو چوزے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کا انتظام کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، 40 ایک طرف چلے گئے، یہ 15-20 ایک طرف چلے گئے، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کبھی بزدار صاحب جو ہے لاہور بیٹھ کر جو ہے یہ سوچے کہ آپ کی اس جو پوری حکومت کے اوپر، آپ کی گورننس کے اوپر آپ کے خود کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آئے، ان میں وزراء کرام بھی شامل ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بزدار صاحب، ریڈی میڈ 5 وزیر جو ہے اس وقت وہ ریڈی میڈ وزیر اعلیٰ بنے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں ان کو خواب آتی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کی اپنی کیبنٹ کے اندر آپ کے خلاف نقب لگ رہی ہے، اور ہم یہ سب بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جس غیر قانونی اور غیر آئینی مینڈیٹ پر آپ آ کر جہانگیر ترین کے جہاز پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے، اس غیر قانونی مینڈیٹ کی اپنی کلی کھل رہی ہے، اور وہ خود ہی آپ کا جو اینٹیں اور پتھر ہیں آپ کی عمارت کے، وہ ادھر ادھر سرک رہے ہیں اور ہل رہے ہیں، اور زلزلہ ہے اس کے اوپر۔ اور ابھی یہ بھی بتا دوں کہ پی ایم ایل این کا اس پورے پروسیس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ نے ایک نظم سنی ہوگی جو بچپن میں ہم کہتے تھے، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے کسی کی چونچ جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے، دم کس کی جائے گی، اور ابھی ہم نے اس کے اوپر ہمارا کوئی قطن جو ہے وہ پی ایم ایل این کا کوئی رول نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اندر سے لوگ آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرے، آپ کے وزراء کرام ہاؤس میں نہیں آتے، وہ آپ کی گورننس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتے، یہ بہت کنسرن کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کو جو ہے وہ این آر او مل گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ راجہ ریاض صاحب جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے آج ایک چینل کے اوپر کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے، اور اس میں جہانگیر ترین کو جو ہے وہ کلین چٹ بھی مل گئی ہے۔ سو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں قوم کو کہ عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہوتے، وہ صرف ٹریڈ میل بن جاتے ہیں، اور اس ٹریڈ میل کے اوپر لوگ جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی باری لے کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ سو یہ بلیک میل نہ ہونے والا، اور بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں
کہ آپ کو بلیک میل ہو کر ان سے ملنا پڑا, آپ کو بلیک میل ہو کر علی ظفر کو لگانا پڑا, اور علی ظفر کے ساتھ یہ رپورٹ جو ہے بقول راجہ ریاض کے کہ یہ رپورٹ علی ظفر کے ساتھ جہانگیر ترین کے وکیل نے مل کے بنائی ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رپورٹ درست ہے کہ جہانگیر ترین مظلوم اور معصوم ہے, تو یہ فیسلٹی باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے جہیز میں تو نہیں آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ہی ملیں گے اور ہمارے خلاف کیس بنائیں گے دفتر کے اندر بیٹھ کے, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اب اگر یہ رپورٹ درست ہے تو شہزاد اکبر کا جو ایک بیانیہ ہے, اور شہزاد اکبر جو سیاسی مخالفین کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں, شہزاد اکبر کا اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اب اگر یہ رپورٹ علی ظفر کی درست ہے کہ ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے, اگر جہانگیر ترین کو, جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ شوگر مل کے جو سارے معاملات ہیں ان سے اگر ان کو بری ذمہ قرار دینا ہے تو پھر شہزاد اکبر غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم پر آپ کا احتساب کا بیانیہ بھی درست ہے, دوسری طرف آپ کے لوگ خود, آپ کے اپنے سینیٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ ان کی رپورٹ کے مطابق کہ وہ غلط تھا, تو پھر شہزاد اکبر کو اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل آپ جانتے ہیں, بہت سارے دنوں سے ہم رنگ روڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن رنگ روڈ کی سکینڈل کی جو ہے وہ مختلف شاخیں روز نکل کے سامنے آتی ہیں. اب رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ 19 کلومیٹر جو اٹک لوپ کا ہے, اس کے اندر بھی ایک نئی جو ہے وہ سٹوری سامنے آئی ہے, جس میں اضافی خراجات 25 ارب روپے تک کے جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیے گئے ہیں. تو یہ رنگ روڈ جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ 100 ارب سے اوپر جو ہے وہ شاید جائے گا, جو حالات اس میں کیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, اتنے بڑے سکینڈل کی تحقیقات کون کرے گی؟ اینٹی کرپشن. اینٹی کرپشن اس پورے جو معاملات کی تحقیقات, ویسے کہنے کو نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, ان تینوں اداروں نے, اینٹی کرپشن, نیب اور ایف آئی اے, ان تینوں اداروں نے وزیر اعظم ہاؤس, زلفی بخاری اور غلام سرور کے گھروں پر چھاپے مارے, ان کے دفتروں میں چھاپے مارے, ریکارڈ کو قبضے میں لینے کے لیے, جیسے سیاسی مخالفین کے دفتروں پر اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے تھے. آج تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اندر کس کو اریسٹ کیا گیا؟ اور کل ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آئی ہے, ہمارے وزیر ہیں پنجاب کے یاور بخاری صاحب, ان کی ایکسپریس ٹی وی کے اوپر منصور جو ہے ان کے پروگرام کے اندر, منصور علی خان کے, ایک آڈیو جو ہے وہ کلپ چلا, اور اس آڈیو کلپ میں وہ اپنے بھائی کی بات کرا رہے ہیں ایک کسی سرمایہ کار سے, جو کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور وہ زمینوں کا کام کرنا چاہتا ہے. اور یاور بخاری صاحب نے اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر اپنی آواز کو اور اپنے بھائی کی آواز کو درست قرار دیا ہے, اس آڈیو کو درست قرار دیا ہے. اور اس آڈیو کو درست قرار دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں, اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میرا بھائی پراپرٹی کا کام کرتا ہے. ایک طرف زلفی بخاری کا یہ کہنا میرے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اب ان کی بہن محترمہ سکینہ بخاری صاحبہ, ان کے نام سے بھی جو ہے وہ پراپرٹی سامنے آئی ہے جو سرکاری کاغذات کے اندر موجود ہے. اور یہ یاور بخاری صاحب کے بھائی جو ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. یاور بخاری صاحب کا, اور وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ پی ایس سی کے چیئرمین ہیں. گو پی ایس سی کا اجلاس نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یاور بخاری صاحب دو مزے لینا چاہتے ہیں, وہ یہ پی ایس سی کے چیئرمین بھی رہنا چاہتے ہیں, وہ صوبائی وزیر بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں, صوبائی وزیر صاحب جو پی ایس سی کے چیئرمین جو ہمارا احتساب کرنے بیٹھے ہیں, محترم کے خود کے, ان کے خاندان کے ہاتھ اس کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں, وہ پی ایس سی کے چیئرمین کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ یاور بخاری کو فوری طور پر پی ایس سی کی چیئرمینی سے بے دخل کیا جائے, ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. اور اگر واقعی یہ حکومت رنگ روڈ پروجیکٹ کی کوئی تحقیقات صاف اور شفاف کرانا چاہتی ہے تو زلفی بخاری اور یاور بخاری کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے. اور اس سے پہلے اگر زلفی بخاری نام آنے پر جو ہے وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں تو یاور بخاری آسمان سے اتریں,
کہ ان سے استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا، اور اب اس آڈیو ٹیپ کے باہر آنے کے بعد بھی ان کے اس اعترافی جرم کے بعد کہ ان کا بھائی جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اور یاور بخاری صاحب پہلے خود بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے بھائی سے بات کریں، یہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ رنگ روڈ میں کچھ نہیں ہوا۔ رنگ روڈ میں آپ نے جو اٹک لوپ تک 15 نئی ہاؤسنگ سکیمز بنی، جن کے پاس ٹوٹل 55,000 کنال، اور اسی 55,000 کنال کا ذکر اس آڈیو ٹیپ میں ہو رہا ہے۔ اس آڈیو ٹیپ کے اندر یاور بخاری اور وہ سرمایہ کار جو ہے وہ اسی 55,000 جو کنال زمین ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمین سے زیادہ، کئی گنا زیادہ فائلیں جو ہیں وہ بیچی جا چکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کرپشن نہیں ہوئی، اربوں روپے کی کرپشن، اربوں روپے کا پیسہ عام آدمی کی جیب سے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے نکالا۔ ہمیں اچار نہیں ڈالنا ہے چینی کی رپورٹ کا، ہمیں اچار نہیں ڈالنا ہے آٹے کی رپورٹ کا، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ندیم بابر صاحب کتنے معصوم ہیں۔ ہمارے پیسے جو اس مافیا کے ذریعے عمران خان نے کھائے، ہمیں وہ واپس ملنے چاہیے۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈائیلاگ بولتی ہے پی ٹی آئی اور ان کے ترجمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا کہیں جگہ پر نام نہیں آتا، وہ خود کچھ نہیں کرتے، اور جو ہے وہ میں تو پہلے کہتی ہوں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ عمران خان خود نہیں کرتے، انہوں نے کرپشن کرنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اگزامپل بالکل الطاف حسین کی طرح کی ہے۔ وہ ایم کیو ایم کے سربراہ جو ہیں وہ بھتہ بھی خود نہیں لیتے تھے، وہ قتل بھی خود نہیں کرتے تھے، وہ بھی بندوں سے کراتے تھے۔ تو یہ بھی الطاف حسین 2 ہے جو اپنے لوگوں کے ذریعے کرپشن کرتے ہیں، مافیاز کو پالتے ہیں، اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سائٹ پہ چھٹیوں پہ گھر بھیج دیتے ہیں۔ کہاں ہے ندیم بابر؟ کیوں اس کو جو ہے پوچھا نہیں جاتا؟ ہمارے بجلی کے، سوئی گیس کے ہمارے جو بل ہے اس کو فج ہونے کا اعتراف فردوس عاشق امان نے خود کیا تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد۔ ہمیں وہ پیسے واپس کیوں نہیں ملے؟ اس کے بعد آپ نے تباہی دے دی، وہ کر کے دے دیا آپ نے غلام سرور کو، اس نے پی آئی اے کی بھی تباہی کر دی۔ تو یہ ذلِ تباہی اپنے تباہی کے کرندوں کے ساتھ جو اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں کہ آپ جو ہے وہ کتنی رپورٹیں بنائیں گے اور آپ کھائیں گے تو بتائیں گے بھی، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ وہ اپنا رزلٹ کارڈ جو ہے معیشت کی غلط اعداد و شمار دے کر اپنا رزلٹ کارڈ بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا رزلٹ کارڈ وہ ہے جو اس وقت پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا رزلٹ کارڈ وہ ہے جو آٹا اور چینی کے فراڈ میں لکھا گیا ہے۔ آپ کا رزلٹ کارڈ وہ ہے جو پیٹرولیم کے فراڈ میں لکھا گیا ہے۔ آپ کا رزلٹ کارڈ وہ ہے جو ادویات کے ڈاکے میں لکھا گیا ہے، اور آپ کے یہ تمام رزلٹ کارڈز پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کو اس دن سے خوف آنا چاہیے۔ ابھی آپ کی تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی، آپ کسی کو نہیں پکڑیں گے، لیکن ایک بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ اگر آپ کی تمام کوششیں، آپ نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے دور کا کوئی ایک کرپشن کا الزام آپ نہیں لگا سکے، اور آپ کو پھر گھوم پھر کے آپ کو حدیبیہ پہ آنا پڑا، اور اس میں بھی آپ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، اگر حدیبیہ کھلے گی نا تو صادق اور امینی کا سرٹیفکیٹ جس کیس میں آپ کو ملا ہوا ہے نا، جس میں آپ نے وایا راشد خان جمائمہ بی بی کا جو آپ نے منی ٹریل دی تھی، اور فیک این او سی پہ آپ 300 کنال کا جو محل ہے وہ چند لاکھ روپیہ دے کے آپ نے اس کو لیگلائز کرایا، یہ بھی کھلے گا۔ یہ وقت آنے پہ یہ سب کیسز کھلیں گے۔ یہ کیسز جو ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے، لیکن پھر یہ احتساب کا ڈرامہ مت کیا کیجئے۔ جاگیر ترین کی علی ظفر کی رپورٹ آنے کے بعد شہزاد اکبر کو فی الفور عہدے سے ہٹانا چاہیے، اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر اپنے لوگوں کے خلاف ان کے خود کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر جو ہے اس نے غلط اور جھوٹے مقدمے بنائے، تو ہمارے مقدمات تو کورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان مقدمات کے اندر آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کیا، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ہمارے پی ایم ایل این کے سیاسی مخالفین جو ہے انہوں نے کر کے دیکھ لیا پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کے اوپر یہ ایک پینی کی رشوت کا الزام، کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے۔ ابھی آپ نے کہا جو ترین گروپ کا بھی دعویٰ ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے حق میں آ رہی ہے، اگر رپورٹ ان کے حق میں آ جاتی ہے تو یہ منصوبہ پراپر ایک سازش کے تحت اداروں کو نہیں برباد کیا جا رہا ہے ایف آئی اے، کیونکہ ایف آئی اے کس کام کرے گا اگر ایک کسی کے خلاف یک طرفہ کاروائی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب اگر رپورٹ اس کے حق میں آ رہی تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بات درست کہہ رہے ہیں، اور یہی گزارش میں نے کی کہ شہزاد اکبر نے اداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کیا،
اور اپنے مخالفین کے لیے جو شکل اچھی نہیں لگتی عمران خان کو اور ذلت تباہی کو جس کے اوپر جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے اس کے خلاف نیب اور یہ سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب بشیر میمن نے بھی بہت سارے انکشافات کیے تھے, اس غریب کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے ان کے بیٹے کے کاروبار کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا, وہ ان کو پہلے نظر نہیں آیا. بشیر میمن صاحب کا انکشافات بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں اور اداروں کو سیاسی مخالفین کے لیے. اور یہ صرف وہ نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں, ضمانت کے کیس میں, جج صاحب نے کہا کہ نیب کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے جو ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت تمام ادارے جو اداروں کو آزاد اور بااختیار کرنے آئے تھے انہوں نے اداروں کو ذلت تباہی کی جھولی میں ڈال دیا ہے, اور ذلت تباہی جو ہے وہ اب تمام اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو تباہ ہونے سے نہیں بچا ہے ابھی تک؟ میڈم یہ بتائیں کہ چودھری نثار علی خان سے MNA شیخ روہیل اصغر کی ملاقات کی 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات جاری رہی. پارٹی کو وضاحت طلب کرے کہ شیخ روہیل اصغر سے یا اجازت ہے جو مزید ملاقات کر لے, کیونکہ جس طرح کے الفاظ چودھری نثار علی خان نے میاں نواز شریف کے بارے میں. جی مجھے علم نہیں ہے, مجھے یہ ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا اس بارے میں. سو ابھی میرے پاس پارٹی کی کوئی انسٹرکشن اس حوالے سے موجود نہیں ہے, جیسے ہی کوئی پارٹی کی انسٹرکشن ہوگی آپ سے شیئر کر دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ڈپٹی کمشنر کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی رنگ روڈ والے معاملے میں, اس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو CM پنجاب بزدار صاحب ہیں انہوں نے منظوری دی تھی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, نہ حکومت بات کرتی. جی نہیں, میں نے اس دفعہ وہ اس کے جی میں گزارش کرتی ہوں, میں نے وہ فیکٹس پورے کاغذات کے ساتھ, اور میں نے فروری کی ایک عمران خان صاحب کی بھی ایک میٹنگ کے منٹس شیئر کیے تھے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں. میں نے ریپیٹ نہیں کیا, صرف ان معاملات کو جو نئی چیزیں تھیں میں نے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہم وہ تمام میٹنگ منٹس جو ہیں وہ شیئر کر چکے ہیں. اس کے اندر وزراء کرام بھی موجود تھے, سلمان شاہ اس پورے رنگ روڈ پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے, اور ان کی منٹس بھی میں نے شیئر کیے تھے اپنے پچھلی پریس کانفرنس میں. تو یہ پورا ایک ریکٹ ہے, وہ جو مافیا کارٹل کرتے ہیں نا, یہ اللہ کے فضل سے ہر کارٹل ان کی جھولی میں پلتا ہے, اور تمام جو منظوریاں ہیں وہ بزدار صاحب کی مرضی سے ہوتی ہیں. سو بزدار صاحب بیچارے ایسے ٹوٹ پٹوٹ ہے, میں نے ان کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بزدار صاحب اتنے دن جو ہیں وہ CM نہیں رہے جتنے دن کو جیل میں رہنا ہے. جس طرح پہلے نثار آئے تھے, آج حلف لے لیں گے کہ نہیں آج ایسے؟ اللہ کرے, ان کے مطلب میں نہیں جانتی ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا طے کیا ہے. کل خبریں تو یہ چل رہی تھی کہ معاملات طے ہو گئے, اب وہ کون سے معاملات ہیں, وہ کہاں طے ہوئے, وہ کس نے کیے, میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. میڈم میری گزارش یہ ہے, میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. ظفر صاحب کو سینیٹر کو انکوائری افسر مقرر کر کے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی گئی ہے, کیا اب آپ مطالبہ کریں گی کہ خواجہ آصف اور خورشید شاہ کے کیس بھی کوئی سینیٹر انکوائری کرے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے کیسز تو میں خود انکوائر کر سکتی ہوں, میں بھی وکیل ہوں. اگر علی ظفر صاحب جو ہے وہ سینیٹر ہو کر ان کی ایک کوالیفیکیشن یہ کہ وکیل ہیں, تو برائے مہربانی خواجہ سعد رفیق صاحب کا, شہباز صاحب کا, ان سب کے جو کیسز ہیں ان کی انکوائری مجھے دے دیں, اور میں بیٹھ کر جو ہے اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھ کر بالکل ایسی ہی رپورٹ بنا کے انشاءاللہ تعالی, بلکہ لیکن ہماری رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس پر مبنی ہوگی. اور ہمیں شاید ان رپورٹوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اعلیٰ عدالتیں ونڈیکیٹ کر رہی ہیں, یہ تمام تر کوششیں کر کے دیکھ چکے, یہ گھروں پر چھاپے مار کے دیکھ چکے, یہ شہباز صاحب کی بیٹیوں کو عدالتوں میں بلا کے دیکھ چکے, انہوں نے ہمارے دفتروں پہ جو ہے وہ چھاپے مار کے دیکھے, شہباز صاحب کے ان کی پوری فیملی کا کاروبار جو ہے وہ پچھلے 2.5-3 سال سے بند ہے, یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے. اس کے باوجود یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. سو اگر یہ روایت ہے تو میں حاضر ہوں, میں یہ رپورٹیں بنانے کے لیے تیار ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ویسے اگر بہتر ہوتا کہ یہ رپورٹ جو ہے جو علی ظفر نے بنائی ہے اگر یہ مجھے دیتے تو میں زیادہ اچھے فیکٹس جو ہیں وہ شہزاد اکبر کے بھی اور جہانگیر ترین صاحب کا کتنا لینا دینا ہے اس چینی کے معاملے میں وہ میں زیادہ بہتر بتا سکتی تھی. آپ بھی بخاری ہیں اور کچھ بیماریوں کے تذکرے آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں کی, ان کو دعوت دے سکتی ہیں یا آپ ادھر جا سکتی, کچھ ایسا؟ توبہ کرے بھائی, خدا کا خوف کرے, یہ عمران خان کے یہ چمچے کرچے انہی کو مبارک ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.